بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کا سیاحتی مقام ہے، وہاں پہ نامعلوم افراد کی فائرنگ ہوئی ہے، 27 افراد اب تک کی اطلاعات کے مطابق وہاں پہ ہلاک ہو گئے ہیں ناظرین۔ اور یہ ایک وتیرہ رہا ہے ناظرین انڈیا کا، بھارت کا، اس کو جو بھی ہندوستان کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، مقبوضہ کشمیر میں حملے کے بعد بھارتی میڈیا کا پاکستان مخالف شیطانی پروپیگنڈے پر مبنی کھیل ایک بار پھر ناظرین بے نقاب ہو گیا ہے۔ یہ ویسے تو روٹین میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بھارتی میڈیا کا وتیرہ ہے کہ بغیر ثبوتوں کے کوئی بھی بات ہو فوراً سے پہلے پاکستان پہ اٹیک کر دیا جاتا ہے، پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے، پاکستان پہ اس کا سیدھا سیدھا الزام لگا دیا جاتا ہے اور اپنی عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ ناظرین، ہندوستان ٹائمز کے مطابق حملہ 3 بجے ہوا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے 3:05 پہ پاکستان پہ الزام بھی لگا دیا، یعنی کہ اگلے 5 منٹ میں پاکستان پہ الزام عائد کر دیا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ناظرین اس کے بعد حملے کے 30 منٹ کے بعد بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے #پاک ٹیرر سپانسرڈ ٹیرر ٹویٹس کا آغاز کر دیا۔ واقعے کے 30 منٹ سے 60 منٹ میں بی جے پی لیڈران نے ٹویٹس بھی کرنے شروع کر دیے۔ ذرائع کے مطابق یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ واقعے سے 1 سے 3 گھنٹوں کے بعد جعلی انٹیلیجنس رپورٹس بھی لیک کر دی گئی۔ خیر، ایسا کرنے میں انڈیا تو ویسے ہی ماہر ہے، لیکن پھر بھی یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے، جس میں RSS کے ٹرول اکاؤنٹس ماس ری ٹویٹ کرتے ہیں ناظرین۔ حیران کن طور پر واقعے کے پہلے 15 منٹ میں بی جے پی سپورٹرز کی جانب سے 500 بھارتی اکاؤنٹ سے ایک جیسے ٹویٹس نازل کیے جاتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان میں 30 منٹ میں #پاکستان ٹیرر ایرر کے جو ٹاپ ٹرینڈ بن جاتا ہے، جس میں جعلی کشمیریوں کے ناموں سے ٹویٹس کیے جاتے ہیں، اور واقعے کے 1 گھنٹے کے بعد میجر گووندا جیسے فوجی اکاؤنٹس جو ہے وہ بھی رد عمل دیتے ہیں۔ پرانی ویڈیوز کو تازہ واقعے سے جوڑ کر دکھانا بھارتی میڈیا کا بھونڈا وتیرہ رہا ہے، اور پروپیگنڈا ہمیشہ سے بھارتی میڈیا کرتا رہا ہے، چاہے پاکستان میں کوئی تھوڑا سا ایشو ہو یا کشمیر میں ایشو ہو، بھارت نے ہمیشہ مورد الزام پاکستان کو ٹھہرایا ہے۔ ناظرین، یہی نہیں، بھارتی میڈیا شواہد کے بغیر ایسے حملوں کو، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستانی کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے، کشمیریوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے وہ استعمال کرتا آیا ہے۔ حقیقت میں یہ الزامات پہلے سے تیار کیے جا چکے ہوتے ہیں، تبھی تو 5 منٹ کے بعد فوری طور پہ پاکستان پہ الزام لگا دیا جاتا ہے۔ مطلب 5 منٹ سینسز بھی سوچنے کے لیے لگاتی ہیں کہ کتنا کس کی جانب سے یہ ہو سکتا ہے، اور 5 منٹ میں فوری طور پہ پاکستان پہ اس کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، صرف یہی نہیں، جس تنظیم نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اس کا کوئی ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق، ذرائع کے مطابق جو اطلاعات ہے، کوئی وجود ہی نہیں ہے، جس سے بھی شکوک جو ہے مزید گہرے ہونے لگ گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں مزید ڈیٹیل سامنے آئے گی، اس سب پہ بات کرتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے کینالز کے ایشو پہ۔ سب سے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر شیراز شوکت صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، سینئر ممبر ہیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب ہیں، سینئر انالسٹ ہیں، ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ پاشا صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ارباب خضر حیات صاحب ہیں، PMLN کے سینئر ممبر ہیں۔ بہت شکریہ ارباب صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے مجھے پاشا صاحب یہ بتائیے کہ ہمیشہ سے بھارت کا یہ وتیرہ رہا ہے، جیسے میں نے ابھی انٹرو میں بھی کہا ہے، 5 منٹ میں ہمیں سینسز کو لگتے ہیں سوچتے ہوئے کہ یہ اٹیک کس طرف سے ہوا ہوگا، یا تانے بانے جوڑنے میں 5 منٹ میں پہنچ گیا وہ کہ پاکستان نے یہ اٹیک کیا ہے۔ مطلب اتنا بھونڈا پروپیگنڈا اور بھارتی میڈیا اس کے پیچھے لگ پڑتا ہے۔ بہت شکریہ مس شیرازی، آپ نے بہت خوبصورت انداز کے اندر اپنے انٹرو میں بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں، اور بالکل یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے پہلگام کا، یہ منظم طریقے سے اس کو ارینج کیا گیا، کامیابی سے ایگزیکیوٹ کیا گیا، اور بڑی کامیابی سے اس کو پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک یعنی ریسیونگ اینڈ پر ہے، یعنی پاکستان تردید کرنے میں لگا ہوا ہے، اور ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان واقعات کا بنیادی طور پہ مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے کہ یہ واقعہ صرف پاکستان کو ملوث کرنے کے لیے نہیں ہے، یعنی پاکستان کو دہشت گرد ریاست ثابت کرنا،
پاکستان کو دہشت گردی کے واقعہ کے اندر ملوث کرنا یہ الٹیمیٹ گول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل اس کا گول کیا ہے, ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. ایک بات یہ یاد رکھیے کہ پاکستان 2001 سے دہشت گردی کی جو عالمی جنگ ہے اس میں فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے, اور امریکہ نے اس جنگ کا اعلان کیا تھا, اور امریکہ نے اس عالمی جنگ کی قیادت کی, اور اس میں پورا یورپ اور مغربی ممالک جو ہے وہ شامل ہوئے. 20 سال تک امریکہ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ لڑتا رہا, لیکن وہ یہاں سے ناکام ہو کے واپس چلا گیا. لیکن یہ امریکہ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اتنی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کے اندر امریکہ اور اس کے 46 اتحادی ممالک نے نہیں دیں جتنی جانی اور مالی قربانی پاکستان نے دی ہے. پاکستان نے اس جنگ کے اندر 130 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان اٹھایا, 70,000 سے زیادہ جانی نذرانے پیش کیے, جانوں کے نذرانے. اور جو پاکستان کی جو سوسائٹی کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی وہ ہم امریکہ تو 2021-22 میں نکل گیا, ہم وہ ابھی تک بھگت رہے ہیں. اور پاکستان جو ہے دہشت گردی کی اس لگائی ہوئی آگ میں, جس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, پاکستان اس میں جھلس رہا ہے اور سلگ رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہندوستان اس جنگ کو بھڑکانے میں واضح طور پر ایک کریکٹر رہا. جب یہ پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پہ یہ جنگ لڑ رہا تھا تو ہندوستان نے امریکہ کی موجودگی میں, امریکہ کی چھتری کے نیچے رہتے ہوئے پاکستان کے اور افغانستان کے بارڈر پر جو ہے 11 قونصل خانے قائم کیے تھے, اور ان قونصل خانوں کا کام ہی یہ تھا کہ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فروغ دیں. اور یہ ہندوستان کی انہی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ جو دہشت گردی کی جنگ پاکستان کے بارڈرز پر تھی وہ سپل اوور کر کے پاکستان کے بندوبستی علاقوں سے ہوتے ہوئے کراچی کے ساحلوں تک پہنچ گئی, اور پاکستان اس جنگ کے اندر شدید نقصان اٹھانے والا ملک ہو گیا. اور پاکستان نے اس کے شواہد جو ہیں وہ امریکہ کو اور دنیا کو دیے, اور سب سے بڑی شہادت جو ہے وہ کلبھوشن کی ہے, جس کو پاکستان نے گرفتار کیا, اور وہ حاضر سروس انٹیلیجنس کا ملازم تھا. پھر ہندوستان نے اس طرح کی بھونڈی کوششیں جو کہ اب اس نے پہلگام میں کی ہے, اسی طرح کا فلیگ آپریشن کر کے, فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان پر حملہ کیا, اور پھر پاکستان نے ان کا ایک جہاز گرایا اور ان کا ابھی نندن جو ہے اس کو گرفتار کیا. تو پاکستان اس ہندوستان کی اس گھٹیا جنگ کے اندر پاکستان ہمیشہ کامیاب رہا ہے. لیکن اب یہ جو واقعہ ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کو ایک نئی جنگ کے اندر الجھانے کی ہندوستان کی سازش ہے. پاکستان انٹرنلی اس وقت کمزور ہے, پاکستان معاشی طور پر اس وقت کمزور ہے, پاکستان میں انٹرنل پولیٹیکل جو انریسٹ ہے وہ پایا جاتا ہے. تو پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اس وقت بہت کمزور ہیں سیاسی, معاشی اور معاشرتی طور پر. بلوچستان اور KPK کے اندر دہشت گرد جو ہے وہ انہوں نے خاصے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہماری لیکن پاچا صاحب یہاں پہ ایک پوائنٹ میرا ایڈ کرتے چلیں. ڈرامے میں یہ جو میں تو اسے فالس فلیگ ہی کہوں گی یا اس کو ڈرامہ کہوں گی, کیونکہ ابھی تک بھارت کی جانب سے 27 افراد کی جو کلیم کیا جا رہا ہے ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ دکھائی نہیں گئی ہیں. وہ اگر تو ڈیڈ باڈیز ہیں واقعی 27 افراد جو ہیں وہ وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں تو ان کی ڈیڈ باڈیز دکھائیں نا. نہیں, میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں, پاکستان کے خلاف کوئی ایک ایویڈنس میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ کنٹینیوس جو حرکتیں ہیں یہ انہی کا سلسلہ ہے جو پہلگام ہے. پہلگام میں جو ہوا ہے یہ فالس فلیگ. بیرسٹر صاحب سے جان لیتے ہیں. جی بیرسٹر صاحب سے جان لیتے ہیں. بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, سر پہلگام LOC سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. بھارت نے کشمیر میں 9 لاکھ کے قریب مائنس پلس کر لیں اس میں فوج جمع کر رکھی ہے. مقبوضہ کشمیر میں اتنی بڑی فوج کے ہوتے ہوئے ایسا حملہ کیسے ممکن ہے بیرسٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جی یہ حملہ میرا تو ویو بڑا کلیئر ہے کہ ایسا کوئی حملہ ہوا ہی نہیں سرے سے.
ठीक। एंड इस प्रोपेगेंडा का सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात थोड़े से शेकी हैं because of the insurgencies and KP, because of the problems we are facing बलूचिस्तान में। जब जो बलूचिस्तान में भी जो कुछ हो रहा है उसमें भी हिंदुस्तान की मुदाखलत डिनाई नहीं की जा सकती। उसके तो सबूत भी पाकिस्तान हुकूमत ने, हमारे इदारों ने काफी बार उसको उजागर किया है। तो इस सिचुएशन को एक्सजरेट करने के लिए, अच्छा इस सिचुएशन को कनाल से भी ऐड करेंगे, सिंध और पंजाब का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है ओवर दिस, ऑल्दो दिस इज नॉट सीरियस, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा, बट स्टिल इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए हिंदुस्तान ने एक और प्रोपेगेंडा छोड़ दिया ताकि सारी दुनिया को ये दिखा सकें कि ये पाकिस्तान हमारा मुल्क सही सिर्फ में नहीं चल रहा। बट ये प्रोपेगेंडास पहले भी होते रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर कैपेबिलिटीज मौजूद हैं कि वो इन प्रोपेगेंडास को डील कर लेंगी। अरबाब साहब हमारे साथ हैं। अरबाब साहब मुझे बताइएगा सर, दिफाई माहिरीन जो हैं वो भी इस तरह के सवालात खड़े कर रहे हैं। मेरा भी इस हवाले से एक बड़ा अहम सा सवाल है, ऐसे हमले हमेशा उसी वक्त में क्यों होते हैं, उसी वक्त में क्यों करवाए जाते हैं? फॉल्स फ्लैग तो डेफिनेटली करवाया गया है ना, जब कोई मगरबी या अमरीकी सियासी क़यादत हिंदुस्तान का दौरा कर रही होती है या हिंदुस्तान में कोई अहम वाक़या जो वो हो रहा हो उस वक्त। क्या भारत ने माजी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से कुछ नहीं सीखा? जब पाकिस्तान ने उसको बेनकाब किया, उसका झूठा फॉल्स फ्लैग दुनिया के सामने रखा, उसका जो मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने रखा। अरबाब साहब, नाज़रीन अरबाब साहब से क्वेश्चन करेंगे। अरबाब साहब से थोड़ा सा हमारा राब्ता जो है वो बहाल नहीं हो पा रहा। मैं पाशा साहब से ये सवाल करना चाहूँगी। पाशा साहब सेम क्वेश्चन आपसे सर। गुजारिश ये है कि हिंदुस्तान जो है वो कनाडा में अपनी ऐसी ही हरकतों के बायस बेनकाब हो चुका है। यानी जो हिंदुस्तान के अंदर अलहदगी की सिखों की तहरीक चल रही थी उसको जिस बुरे अंदाज में कुचलने में, दबाने के लिए उसने जो नेगेटिव तरीक़ेकार इख्तियार किए, कनाडा के अंदर वो बेनकाब हो गए और उसको खुलेआम कनाडा की हुकूमत ने तश्तज़बाम किया और हिंदुस्तान को बुरे तरीके से अक़वाम आलम के अंदर बेनकाब किया। उसके अलावा अमेरिका के अंदर भी जो इस तरह की रॉ की सरगर्मियाँ हैं उसके नतीजे के अंदर भी हिंदुस्तान के जो लोग हैं वहाँ से निकाले जा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलिया से भी हमें ऐसी खबरें मिल रही हैं कि हिंदुस्तानी नौजवानों को और हिंदुस्तान के इमिग्रेंट्स को वहाँ से निकाला जा रहा है कि वो मुखालिफ रियासत सरगर्मियों के अंदर मुलव्वस थे। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान को इस तरह की हरकतें करने की जो शय है वो कश्मीर में कामयाबी की वजह से मिली है। कश्मीर के मामले के अंदर हिंदुस्तान ने दुनिया को ये यकीन दिला दिया था कि हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की ISI कर रही है। हम उस चीज़ को अक़वाम आलम में अपनी सफारती सतह पर उस अंदाज के अंदर डिफेंड नहीं कर सके और हिंदुस्तान ने अक़वाम आलम की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों को बालाए ताक रखते हुए हिंदुस्तान को, मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान के अंदर जम करने के बाद जो मामलात किए उसमें उसको कामयाबी मिली और हुकूमत पाकिस्तान उस अंदाज में हिंदुस्तान के इस रवैये को बेनकाब नहीं कर सकी। इस चीज़ से हौसला पाकर मोदी सरकार जो है उसने जो अपनी अलहदगी की तहरीक थी सिखों की उसको भी काउंटर करने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए, अनफॉर्चुनेटली वो बेनकाब किए। कनाडा की हुकूमत ने, अमेरिका के अंदर भी उसको मुंह की खानी पड़ी और ऑस्ट्रेलिया में भी। तो अब उसके लिए जो एक सॉफ्ट टारगेट है, और आपने जैसे कहा कि हिंदुस्तान में जब भी कोई बड़ी अमेरिका की तरफ से बड़ी क़यादत वहाँ पर आने लगती है, कोई मामला होने लगता है तो वो इस तरह की हरकत करता है। वो ये साबित करना चाहता है कि हिंदुस्तान जो है वो दहशत गर्दी का शिकार है और पाकिस्तान उसकी जो है बुनियादी रूट काज है। और ये बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान की एक कैलकुलेटेड मूव है ताकि दुनिया की तवज्जो जो है वो उन भारत की उन हरकतों की वजह से उन
حرکتوں سے ہٹائی جا سکے جو کہ کینیڈا، امریکہ اور آسٹریلیا کے اندر بے نقاب ہو چکی خود ہیں. مقبوضہ کشمیر میں بھی جی. جو بے نقاب ہو جی. چکی ہیں وہ بھی تو بڑی حد تک ہیں. ارباب صاحب، مقبوضہ جموں کشمیر میں 8 لاکھ سے 10 لاکھ فوج ہے بھارت کی جانب سے، خاردار باڑ ہے وہاں پہ، نگرانی کے جدید نظام ہے وہاں پہ، سخت سیکیورٹی کے باوجود بھارت نام نہاد حملہ روکنے میں ناکام ہوا ہے، جو کہ خود بھارتی دعووں کی ساکھ پر میرے خیال میں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پاکستان پہ الزام لگانے سے پہلے ایک دفعہ وہ انہی چیزوں کو سوچ لیتے کہ وہ وہاں پہ کر کیا رہے ہیں جو اتنا بڑا وہاں پہ اٹیک ہو گیا. سر ارباب صاحب دیکھیے، جہاں تک بھارت کا تعلق ہے تو بھارت کا تو یہ وہ تیرا رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ خود ہی ایک کام کرتے ہیں اور پھر الزام بھی پاکستان پہ لگاتے ہیں. ابھی نندر والا، ابھی آپ میرے خیال میں قوم وہ بھی بھولی نہیں ہے کہ کس طرح انہوں نے یہاں پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی جب ان کا جہاز گرایا گیا. تو کبھی پھر وہ اوٹ پٹانگ بیانات دے رہے تھے. لیکن اس ساری جو ابھی جو سچویشن ہے کل کی اب تک، تو یہ صرف یہ ہے کہ ہمارے جو فورن منسٹر ہے انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا ہے حال ہی میں، اور کیونکہ افغانستان کی سرزمین سے والیوم اپ کرتے پاکستان پر جی ہیلو جی 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 افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر جو حملے ہو رہے تھے تو اس کی روک تھام کے لیے ہمارے فورن منسٹر نے وہاں کا دورہ کیا. تو اس میں جو ہے تو جہاں پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس میں انڈیا تو 100% ملوث ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. وہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو جب ہمارے فورن منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب نے دورہ کر لیا ہے افغانستان کا، تو اس سے انڈیا کے جو ہے تو اس کے پیٹ میں مروڑا گیا ہے کہ یہ تو والیوم اپ کر دیں ارباب صاحب کا. جی 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 ارباب آواز آ رہی صاحب جی 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 تو اس سے افغانستان، اس سے بھارت کے جو ہے پیٹ میں مروڑ آ چکا ہے کہ کیوں ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات صحیح ہو جائیں گے. کیونکہ اگر ٹھیک ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ٹھیک ہوں گے تو اس سے تو انڈیا کو تکلیف ہو رہی ہے کہ پھر وہ پاکستان میں دہشت گردی کس طرح کریں گے. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ابھی جو پاکستان پہ اتنا بڑا الزام لگایا ہے تو اس ٹھیک ہے سے پہلے ذرا وہ اپنے گریبان میں جھانک لے پھر الزامات لگائے. اور یہ ٹھیک کوئی نئی بات تو نہیں ہے اور نہ ہمیں اس سے کوئی پریشانی ہے، کیونکہ پوری دنیا ہندوستان کی جو اصلیت ہے وہ جانتی ہے کہ کس طرح وہ کشمیر میں انہوں نے جو حرکت کیے ہیں اس سے پہلے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ اپنا جو انہوں نے جو ہندوستان پہ جو حملہ ہوا تھا وہ قصاب والا، وہ بھی انہوں نے خود ڈرامہ رچایا تھا. یہ سارے ڈرامے وہ صرف پاکستان کو بدنام بیسیکلی آپ کرنے جو کی. کہہ رہے ہیں نا وہ اپنے گریبان میں جھانک گے. ارباب صاحب اگر ہندوستان اپنے گریبان میں جھانک لے پھر اور چاہیے کیا، اس کو اپنا مکروہ چہرہ نظر آ جائے، اس کو پتہ چل جائے وہ ایکشن میں چاہ کے آ رہا ہے لیکن وہ جھانک ہی نہیں نہ رہا، اس کو پتہ ہے کہ وہ خود جھانکے گا تو وہ ڈر جائے گا، اتنا مکروہ چہرہ ہے. ناظرین ڈسکشن کرتے ہیں کچھ کینالز کے ایشو پہ، اور سب سے پہلے بیرسٹر صاحب سے ان کی رائے جانتے ہیں. بیرسٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے، کینالز کا ایشو پی ایم ایل این آپ کو اتنا لائٹ کیوں لے رہی ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جو بلاول صاحب نے 18 تاریخ کو جلسے میں دھواں دھار قسم کی تقریر کی، جو اتنا ٹف ٹائم دینے کے دعوے کیے، ساتھ بھی چھوڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لائٹر نوٹ میں لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، صرف باتیں ہیں، ان کو سیریس نہیں لینا. کیا ایگزیکٹلی کیوں نہیں آپ کو سیریس لیا جا رہا؟ دیکھیں نا، پہلے تو اس ایشو کو سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. رانا ثناء اللہ کے کہنے سے یا کسی اور کے کہنے سے یہ ایشو ختم تو نہیں ہو سکتا. ان کے لائٹ لینے سے تو ٹریفک نہیں کھل سکتی، اس کے لائٹ لینے سے سندھ کے لوگوں کا احتجاج، سندھ کے لوگوں کے اندر جو فرسٹریشن ہو گئی ہے، وہ سب چیزیں موجود ہیں. اچھا، اس کی ریزن ہے کہ سندھ کے پاس آلریڈی پانی نہیں ہے. there is already water deficit. اچھا، اسپیشلی جس ڈسٹرکٹ سے میں آتا ہوں، دیٹ از خیرپور، تو there is already 35% شارٹیج ان مائی ڈسٹرکٹ. فار انسٹنس میں آپ کو ایک ضلع کا بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے اچھا، 2 تحصیلیں آلریڈی گہر آباد ہیں ڈسٹرکٹ خیرپور کی، آؤٹ آف 8 تحصیلس. تو آپ دیکھیں اس سچویشن میں اگر انڈس کے اوپر پہلے تو فیکچولی سوچتے ہیں نا، پاکستان سے ہم سب کو محبت ہے، جتنی پنجاب کو محبت ہے ہو سکتا ہے سندھ کے لوگوں کو پاکستان سے زیادہ محبت ہو، کیونکہ ریزولوشن پاکستان بننے کی بھی سندھ سے آئی ہے. تو محب وطن ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ایک سیریس معاملہ ہے، اس کو سیریسلی حل کرنے کی ضرورت ہے. فیڈریشن کو اپنے
چاروں صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. پنجاب بڑا بھائی ہے, اس نے چھوٹے 3 بھائیوں کو سنبھالنا ہے. اگر بڑا بھائی ساری ہر چیز کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا تو یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہو سکتا. لیکن بٹ شیراز صاحب پی ایم ایل این کہہ رہی ہے, پنجاب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے حصے کا, سندھ کے حصے کا پانی نہیں لے رہے, جو پنجاب کا پانی ہے وہ وہی استعمال کریں گے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کو کیا ایشو ہے اس پہ؟ دیکھیں نا, یہ اس میں اگر تو ایسا ہے تب بھی ایک پرابلم ہے اس کے اندر, وہ یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا, کہ اگر ٹرسٹ ہو تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. بٹ کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے سندھ کے لوگوں کا, پبلک ایٹ لارج کا, یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی بات نہیں ہو رہی ابھی. یہ سندھ ایز اے ہول پروونس پنجاب کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. سندھ کے ہر آدمی کا, ہر ہاری کا, کیونکہ دیکھیں نا سندھ کا سارا لوگوں کا دار و مدار زراعت سے منسلک ہے. ٹھیک ہے. اب کیونکہ زراعت سے منسلک ہے تو ہر آدمی ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے اس بات سے, اس لیے سارا سندھ روڈ کے اوپر ہے. ایوری ون, چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. میں اس میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا کہ فلاں پارٹی نے یہ ایگزیجریٹ کر دیا, یا کیونکہ اب ماحول یہ بن گیا ہے کہ ایوری ون از آن روڈ. سب کا موقف ایک ہی ہے کہ ہم پنجاب کو ٹرسٹ نہیں کرتے, پنجاب ہمارا پانی لے لے گا. اب دیکھیں نا, جب تک ایٹ لیسٹ جب تک سندھ کا پنجاب کے ساتھ ایک باہمی طریقے سے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا, تب تک یہ کناز نہیں بننے چاہیے. اس سے ملک کو نقصان ہے. ہمیں ملک بچانا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں پڑنا. اچھا جی, اگر فار ایگزامپل ہمارے کچھ دوستوں کو زمین آباد کرنی ہے تو چولستان کی کیوں کرنی ہے, نارا کی کیوں نہیں کر لیتے؟ ان مائی ڈسٹرکٹ دیر از نارا تالکا, سیم سارٹ کا ڈیزرٹ ہے, کنیکٹنگ ڈیزرٹ ہے وتھ چولستان, آ کے وہ کر لیں آباد. سندھ کا سندھ میں رہ جائے گا, مسئلے کا اور مسئلہ حل بھی ہو جائے گا. جن کو زمین دینا چاہتے ہیں ان کو زمین بھی مل جائے گی. تو دیکھیں نا, اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے, دوسرا پہلو بھی ہے جس طریقے سے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. تو اس کو سیریس لینا پڑے گا فیڈرل گورنمنٹ کو, ہمارے اداروں کو. اور میں آپ کے توسل سے نواز شریف کی حکومت کو, اداروں کو, سب کو گزارش کروں گا کہ اس کو سیریس لیں, مسئلے کے حل کی طرف جائیں. وی آلریڈی ہیو پرابلمز ان کے پی, وی آلریڈی ہیو پرابلمز ان کشمیر, وی آلریڈی ہیو پرابلمز ان بلوچستان. اب ہم ایک جگہ اور پرابلمز کریٹ کرنے جا رہے ہیں فور نو ریزن. درست کہہ رہے ہیں. ارباب صاحب سے جان لیتے ہیں وہ اس کو سیریس کیوں نہیں لے رہے. ارباب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مسئلہ بہت سیریس ہے, ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو زیادہ لائٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. سر راستے بند پڑے ہیں, وہاں پہ وکلا احتجاج کر رہے ہیں, پورا سندھ احتجاج کرتا پھر رہا ہے, اپوزیشن کی جماعتیں وہ احتجاج کر رہی ہیں, پیپلز پارٹی واک آؤٹ کر گیا ہے, وہ آپ کو حکومت چھوڑنے کی دھمکیاں دے رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب آپ کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ لائٹر نوٹ میں اس کو لے رہے ہیں, وہ اس کو سیریس ہی نہیں لے رہے. وہ کہہ رہے ہیں اس بات کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. سر بلاول صاحب نے اپنی تقریر میں جو 18 اپریل کو جلسے میں نون لیگ سے سوال کیا ہے کہ آپ کی ضد کے پیچھے کیا وجہ ہے, سر بتا ہی دیں کہ آپ کی ضد کے پیچھے کیا وجہ ہے ان نہروں کے حوالے سے, کیوں بنانی ہے لازمی یہ نہریں؟ دیکھیے ہماری جو ضد ہے نا تو وہ پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانا ہے, ہماری صرف یہ بھی ضد ہے. اور باقی جو ابھی آپ دیکھیے کہ کبھی کالا باغ پہ یہاں پر سیاست ہو رہی ہے, ابھی مائنر منرلز پہ یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے, کبھی جو ہے نہروں پہ سیاست ہو رہی ہے. دیکھیے یہ ملک کی ترقی کے پروجیکٹ ہے, اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں ملک کو آگے کی طرف لے جانا چاہیے. ہماری جو زمینیں بنجر ہے اسے سرسبز و شاداب بنانا چاہیے. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب ہم صرف سندھ کا سوچیں گے, ہم پورے پاکستان کا سوچیں گے. میں آپ کو یہ یعنی آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی تقریباً 70% زمین جو ہے ڈی خان کی, ڈیر اسماعیل خان کی, وہ جو ہے تو وہ بنجر پڑی ہوئی ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ یہ نہریں پھیل جائیں, نہریں بن جائیں, تاکہ یہ زمینیں آباد ہو جائے. اس سے ہمیں خوشحالی ملے گی, اس سے قوم کو خوشحالی ملے گی. اب اگر نہریں بنے گی تو مجھے کیا فائدہ ہے, مجھے تو ذاتی طور پر کچھ فائدہ ہی نہیں ہے, لیکن ہم تو ملک کا سوچ رہے ہیں. ابھی آپ ارباب دیکھیں گے صاحب نہریں بنے گی لیکن پاکستان میں اوورآل انوائرمنٹل چینجز کے حوالے سے پانی کی بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے. سر میرے خیال میں صرف پاکستان میں نہیں, بہت سارے دوسرے ممالک میں بھی اس حساب سے پلان کریں. پرابلم یہ نہیں ہے کہ جی میں بیرسٹر صاحب آپ کی جانب بات کیوں, میں ذرا اپنا پوائنٹ پہلے ایک دفعہ کمپلیٹ کر لوں.
प्रॉब्लम ये नहीं है अरबाब साहब कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आपने माइंस एंड मिनरल्स की बात की है, आप कैनाल्स की बात कर रहे हैं। ये दो अलग-अलग सूबे हैं जिनके हवाले से ये प्रोजेक्ट्स हैं, बल्कि ये कैनाल्स का तो सिर्फ सिंध का नहीं है, पंजाब भी है उसमें, बलूचिस्तान भी है, केपी की भी एक नहर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप सुबह के इतमाद में लेना, आप लाइटर नोट में लेके जा रहे हैं। क्यों ऐसा एहसास होता है कि जैसे SIFC है, जैसे इस्टेब्लिशमेंट बहुत सारी चीज़ों को हमारी मईशत को देख रही है, उसको स्टेबल कर रही है, तो आपको है कि ठीक है जिनके प्रोजेक्ट्स हैं वो खुद ही इसको सॉर्ट आउट करवा लेंगे, पीपल्स पार्टी हट जाएगी पीछे, हमें सीरियस लेने की क्या ज़रूरत है। सर ऐसी फील आ रही है। देखिए, हम चाहते हैं ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर अब खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है तो हम ये PTI को छोड़ दें। अभी आप देखें कि हाल ही में जब फॉरेन मिनिस्टर साहब हमारे अफगानिस्तान गए हैं विजिट पे, तो यहाँ पे वज़ीर-ए-आला ने रोला अटकाया हुआ है कि वज़ीर-ए-आला फॉरेन मिनिस्टर हमें क्यों साथ नहीं ले गया है। तो देखिए, बात जो बातें होती है तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप सूबों को ऑन बोर्ड करेंगे। सूबे जो है वफाक जो है वफाक अलामत है उसकी, ये वफाक जो है ना, तो वफाक पे अभी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनकी जो हुकूमत है, तो क्या वो मुल्क की दुश्मन है? क्या हम चाहते हैं कि मुल्क में ये एहतजाज हो? क्या हम एहतजाज की सियासत पसंद करेंगे? जो बिलावल भुट्टो साहब ने 18 अप्रैल को जो तकरीर की थी, तो क्या हम उसको वो अच्छी नजर से देख रहे हैं कि उन्होंने जो बातें की थी? तो देखिए, इस किस्म की बातें, इस किस्म की तकरीरें जो है, तो वो तो नफरतें फैलाती है। वो तो हमारी अभी आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है, क्या उन्होंने कोई एक गलत बात कभी किसी पार्टी के खिलाफ की है, या इमरान खान साहब के खिलाफ, या बिलावल भुट्टो साहब के खिलाफ, या किसी के खिलाफ भी? कभी नहीं। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जुबान से किसी ने गलत बात सुनी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम मुल्क के खैरख्वाह हैं। हम चाहते हैं कि ये मुल्क सरसब्ज और शादाब हो जाए। अरबाब साहब, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मैं उसके बाद फिर पाशा साहब की तरफ आती हूँ, मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है और बेस्टर साहब का भी पॉइंट ऐड करना है, लेकिन मैं अपना एक छोटा सा पॉइंट ऐड करती चलूँगी, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। कि जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान में गए थे, वहाँ पे डार साहब, और उनकी बात कर रहे हैं कि उस पर सियासत की जा रही है। सर एक सूबा या दो सूबे हमारे जो हैं, फ़िलहाल ज़्यादा तो इशू KP की तरफ से ही आ रहा है। जब उनके चीफ मिनिस्टर आपको इतने अरसे से कह रहे हैं कि उनके साथ बात करें, मसले हल करें, आप हमें मैंडेट देते हैं, हम बात करते हैं। इसके बाद हालांकि उनका मैंडेट नहीं है सूबे का बात करना, लेकिन अगर जो सूबा इतनी दहाइयों से दहशत गर्दी की लपेट में है, आप तो उसी सूबे के हैं सर, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है कितनी जानों के नजराने आप लोग दे चुके हैं जो इतनी लपेट में। अगर विफाक उस सूबे को ऑन बोर्ड ले ले तो सर इसमें कोई मुज़ाहिका तो नहीं है, कोई बुरी बात तो नहीं है। देखिए, खैबर पुख्तूनख्वा का उनका ये डोमेन नहीं है कि हम उनको उनके साथ जो भी, ये देखिए ना, मुल्क के जो होते हैं ना, तो मुल्क के सूबों पे नहीं चलती है, वो पाक पे चलती है। तो वो पाक जो है, अभी हमारे जो वजीर साहब इसाक डार साहब है, तो उन्होंने जो विजिट किया है, तो देखिए उसके बाद अमन भी कायम हो चुका है। उसके पास कोई ऐसा वाकया नहीं पेश आया है कि यहाँ पर कोई वाकया खैबर पुख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में आया हो। ठीक है अरबाब साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कैनाल्स के इशू पे पाशा साहब का भी पॉइंट जानेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है वाकई में, या जैसे राना सनाउल्लाह साहब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, वो ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि चूँकि छोटी सियासी जमातों ने इस इशू को टेकअप करना था और पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देना था, लिहाजा पीपल्स पार्टी ने खुद ही इस इशू को टेकअप कर लिया, लिहाजा उनको इस चीज़ की टेंशन नहीं है। डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद।